اغوا کے دوران 4.5 سال بہت مشکل تھے۔ شہباز تاثیر نے تلخ دنوں کی کہانی بیان کر دی۔ پنجاب کے سابق مقتول گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ضرب عصب کے نتیجے میں عارضی طور پر امن قائم ہوا تھا۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی تھی۔ اس وقت بحالی و مصالحتی کمیشن قائم کر کے حالات پر مستقل طور پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی آف لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اپنے اغوا کے دوران افغانستان اور وزیرستان میں گزرے وقت کے بارے میں لکھی گئی کتاب لاسٹ ٹو دی ورلڈ کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ شہباز تاثیر نے کہا کہ جب مجھے رہائی ملی تھی تو اس وقت میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر بحالی اور مصالحت کا طریقہ کار نہ اپنایا گیا تو یہ ملک پھر واپس دہشت گردی کی زد میں آ جائے گا۔ ضرب عضب پر ٹیکس ادا کرنے والوں کے بہت پیسے ضائع کیے گئے، لیکن اب دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دشمن دوبارہ توانا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اب میز پر بیٹھ کر کیوں مذاکرات کرے گا؟ وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی پاکستانی کو مسلمان نہیں مانتے۔ وہ حکومت اور فوج کو کافر سمجھتے ہیں، تو اب ان سے مذاکرات کیسے ممکن ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ انہیں اسلامی موومنٹ ازبکستان کے 10 فائٹرز نے والد کے قتل کے 7 مہینے کے بعد MMM عالم روڈ سے اغوا کیا تھا۔ وہ مجھے وزیرستان لے گئے تھے۔ اغوا کے دوران 4.5 سال بہت مشکل تھے۔ جنگ بھی چل رہی تھی، ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، مجھ پر تشدد کرتے، قید تنہائی میں رکھتے، مگر میں نے کبھی امید نہیں ہاری۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے پر ایسا وزن نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف حکومت اقدامات سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ شہباز تاثیر نے کہا کہ افغانستان کے طالبان عام گروپوں سے مختلف ہیں۔ وہ حکومت میں ہیں، جبکہ ہر گروپ اپنی منمانی کارروائیاں کرتا ہے۔ افغان طالبان صحیح ہیں یا غلط مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ افغانستان کا مسئلہ ہے، مگر افغان طالبان نے اپنی سرحد کے باہر کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ وہ بس افغانستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستانی طالبان جو القاعدہ ہے، لشکر جھنگوی ہے، وہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں نے اغوا کے دنوں کا احوال اور اپنے والد اور خاندان کی کہانی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو میرے والد کی کہانی اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔